جی جی السلام علیکم. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت بھائی؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر. خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت کیسے ہوں گے؟ خیریت تو تھوڑی کمی ہے خیریت میں. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ دوستی آپ سے بڑھ گئی، دشمنی اپنوں میں پڑ گئی. آئے ہائے ہائے، بڑا افسوس ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو دوستی اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ ہمیں گالی دیا کریں نا تاکہ دوبارہ دوستی بن جائے ہم سے. آپ ہمیں منظور ہے، آپ ہمیں گالی دے دیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں آپ سے. ٹھیک کیا کریں گے بھائی؟ میرے دو چار سوالات ہیں کیونکہ میں الزامی جواب بھی دینا چاہتا ہوں. جی سر آپ بولیے. اجازت دیں تو، کیونکہ وہ جی جی اگلے پروگرام میں وہ عبد الطیف صاحب آئے تھے، علی معاویہ آئے تھے. جی جی وہ 12 اماموں کو قرآن سے طلب کرتے تھے نا. 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کریں. آپ قرآن سے دلائل لائیں 12 اماموں کی. جی ان کے لیے میں ان کے اہل سنت کی کتب سے انشاءاللہ میں دلائل لے کر آیا ہوں ان کے 12 اماموں کی. جی انشاءاللہ آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں گا. بسم اگر اللہ. آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو آپ سرچ کریں. انشاءاللہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کتاب کا نام. جی جی شرح فقہ اکبر، امام ابو حنیفہ کی. جی جی یہ اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ خیر بھائی بتا دیتا ہوں. ملا علی قاری مصنف اس کے، اور مترجم مولانا محمد نوید اس کے. صحیح. انہوں نے صفحہ بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 551 میں لکھا ہے انہوں نے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. آپ نے فرما رہے تھے کہ لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا. لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان پر 12 امام گزریں گے. کیا لفظ امام؟ بھائی پوائنٹ نوٹ کریں، اس میں لفظ امام لکھا گیا ہے. جب تک اس میں 12 امام گزریں گے اور وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے. اور 12 امام کا نام بھی انہوں نے بتا دیا ہے. کتاب شرح فقہ اکبر، انہوں نے 12 اماموں کا نام بھی بتایا گیا ہے. کہ روایت میں ان الفاظوں کے طرح، یعنی کہ قریش ہویں گے، اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: 12 خلفاء تک معاملہ عزیز رہے گا. معاملہ جی جی عزیز رہے گا، اور یہ معاملہ گزر چکا ہے جیسے آپ کا فرمان تھا. اور وہ 12 خلفاء میں سے 4 خلفاء راشد ہیں اور 5واں امیر معاویہ. 5واں خلیفہ امیر معاویہ، اور 6واں خلیفہ یزید ہے. انہوں نے صاف طور پر لکھ دیا بھائی شرح فقہ اکبر میں، امام مانتے ہیں یزید کو. ان لوگوں نے امام قرار دیا ہے یزید کو، کیونکہ یہ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کراؤ، قرآن سے لاؤ تمہارے 12 اماموں کے نام. ابھی یزید کو کہاں سے لائیں گے امام؟ کم سے کم ضعیف حدیث تو لانے دو نا ان کو اپنا امام ثابت کرنے کے لیے یزید کو. یہ عبد الطیف اور وہ علی معاویہ آیا تھا نا گلستہ ہفتہ، 2 گھنٹے کا آپ سے مناظرہ گیا تھا. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے امام کو ثابت کرا، پہلے ضعیف تھوڑا سا ضعیف حدیث سے تو ثابت کرائے نا. یزید ان کا امام ہے. اسی طرح میں نے اور بھی 3-4 کتبوں کی میں نے سرچ کیا ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی اسی طرح 12 اماموں کے نام یزید تلقا اور یزید، اور اس کے 4 بیٹوں کے نام بتا دیتا ہوں وہ بھی. خیر ہے بھائی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے موبائل میں تھوڑا دقت ہوتی ہے. اب ایسا بتا دیتا ہوں بھائی، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان غنی اور علی کے عہد میں بالاتفاق بیعت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ جنگ صفین کے سانحہ درپیش ہوا. پھر حضرت امام حسین سے
बैयत के अमीर माविया और उस दिन लोगों ने बैयत की और अमीर माविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। उसके बाद इसी तरह अमीर माविया और अब्दुल मलिक अबू सुफियान इसी तरह इन लोगों ने 12 इमाम को लाते हैं। भाई ये 12 इमाम की बात होगी, क्योंकि मैंने उनको जवाब दे दिया कि पहले 12 इमाम अपनी किताबों से लेकर आए, क्योंकि 12 इमाम में से कम यजीद को तो साबित करें अपना इमाम, सही। उसके बाद भाई रहा दूसरी बात, हाँ यजीद को साबित करें, क्योंकि आप उनसे डिमांड करें 12 इमामों को कुरान से जो साबित कराने के लिए कहते हैं उनके लिए आप डिमांड करें, क्योंकि ये फिक़ह मैं बता दिया ये किताब से कि 12 इमामों से यजीद को अपना इमाम मानते हैं। अहले सुन्नत के तमाम अहले सुन्नत का इजमा लिखा है उसमें, तमाम अहले सुन्नत का बिल्खुसूस इसमें इजमा है, साफ लिखा है, उन्होंने इमाम मान लिया है। शरह फ़िक़ह अकबर में इमाम मान लिया है यजीद को। उसके बाद इश्क़ नबी और एक किताब है, उसमें भी ये पाकिस्तान में अक्सर उर्दू MA सिलेबस और MPhil उर्दू से सिलेबस में ये किताब पढ़ाई जाती है, इश्क़ नबी। ये किताब में भी इन्होंने यजीद को इमाम मान लिया है, सही समझे? ये अब उन लोगों से डिमांड करा। भाई दूसरा सवाल मेरा अब सही मुस्लिम से है, भाई इसे थोड़ा मुझे वजाहत करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है हदीस कैसी है, ये हदीस क्या बात पर दलालत करती है, मुझे समझ में नहीं आता। भाई इंशाल्लाह मैं हदीस उठा लेता हूँ। हाँ भाई हदीस आ गई भाई, इंशाल्लाह थोड़ा हदीस नंबर पहला आपको बता देता हूँ सही मुस्लिम की। हाँ क्योंकि मुझे शर्म आती है भाई, अमीर ये यजीद को खलीफा यानी इमाम मानने पर शर्म आती है। मैंने ऐसा अकायद पर थूकता हूँ, मैं माजिरत के साथ अल्फाज अदा करता हूँ, ऐसा अकायद पर मैं ऐसा अकीदा पर थूकता हूँ यजीद हमारा इमाम। चलो ये माजिरत के साथ मैं बात कहता हूँ भाई। हाँ थोड़ा आप देखो भाई मुस्लिम शरीफ की हदीस, भाई हदीस नंबर आपको बता देता हूँ, उठाएगा भाई, मैंने उठा को रखा हूँ। हाँ कहाँ चले गई वो? एक लहजा भाई माजिरत चाहता हूँ। हाँ मिल गया भाई, हदीस नंबर 3598 भाई, हदीस नंबर 3598। इसमें इंशाअल्लाह आगे चलकर किताब रज़ायत के अहकाम पर, रिज़ाअत यानी कि दूध पिलाने का मसला। हाँ इसमें ठहरो भाई, हदीस में पढ़ लेता हूँ। उठा लेता हूँ, ठहरो भाई। चलें जनाब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाँ भाई एक लहजा भाई, ये क्योंकि बहुत जरूरी मसला है भाई, हाँ बहुत जरूरी मसला है भाई ये। हाँ क्योंकि आप हदीस निकाल दें, मैं एक बाई को लेता हूँ फिर वापस आता हूँ आपके पास, ठीक है? आप हदीस निकालो पहले। हाँ ठीक है भाई, निकाल लिया भाई, निकाल लिया, चले निकाल लिया तो पढ़े। हाँ निकाल लिया भाई। बिस्मिल्लाह। 95969798 आ गई भाई। हाँ सुलेमान बिन बिलाल ने हमें यहया बिन सईद से हदीस बयान की, इन्होंने इमरो बिन रिवायत की, इन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उनसे रज़ाअत का जिक्र कर रही थी जिससे हुर्मत साबित होती है। इमरो ने कहा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, कुरान में 10 बार दूध पिलाने से जिनका इल्म हो हुर्मत साबित होती है, इसका हुक्म नाजिल हुआ था। फिर यह हुक्म नाजिल हुआ था 5 बार दूध पिलाने का इल्म था। भाई उसके बाद मैं 3600 पर आता हूं भाई। 36 भाई आ गई। और फरमाना क्या चाह रहे हैं आप? इसी तरह फरमाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिलाने की हदीस बयान की है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो आयशा, आप तो फरमाया था आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
یہ اپنے آپ سے ملنا آتی تھی حدیث لینے کے لیے، جو لوگ آپ سے ملنا آتے تھے انہوں کو فرماتے تھے کہ جاؤ فلانے سے 5 بار دودھ پلا کے آ جاؤ، یہ ہمارے سے بے پردگی دور ہو جائے گی، میرے رضائد بھائی ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. ابھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس میں، مسلم شریف میں. نبی کیسا ایسا فرما سکتے ہیں بھائی؟ نبی جی ہاں بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رضاعت جو ہے صرف 2 سال تک ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی ایک لحظہ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں بھائی، حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سالم رضی اللہ عنہ آگے بھائی حدیث سن لو نا. یہ حدیث جو سالم والی حدیث ہے نا، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ سالم والی حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے. دودھ پلانے والا مرد داڑھی مونچھی والا مرد تھا بھائی، دودھ پلانے کے لیے. یہ قرآن کے خلاف دودھ پلانے کے لیے کہا تھا، اس کے داڑھی مونچھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا غیرت کیسا کرے گی کہ داڑھی مونچھی والے کو دودھ پلانے دو؟ بالکل. اور یہ قرآن کے خلاف ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک مجھے اجازت دیں، میں قرآن کی آیت آپ کے لیے نکال دوں. جی کیونکہ 5-6 سال 10 سال کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورت گوارا نہیں کرتی، غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ داڑھی مونچھی والے کو کیسے دودھ پلانے کے لیے گوارا ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیے، والوالدات، قرآن نے جب کہہ دیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 233 ہے 233. عورتیں اپنے اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال کامل 24 مہینے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ رضاعت فل ہو، یعنی فل رضاعت، کامل رضاعت 2 سال میں، اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی، میں اس کی تفسیر ہے ابن کثیر سے آپ کو دکھاؤں. ابن کثیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تفسیر ہے ابن کثیر ہے اردو زبان میں، ترجمہ جلد اول، چاپ مکتبہ قدوسیہ. یہاں پہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو. مسئلہ رضاعت یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والیوں سے کو ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کا 2 سال ہے. اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس سے دودھ بھائی پنا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے. سمجھ میں آئے نا بات؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا، کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی تم دودھ پلا دو بڑے آدمی کو، مونچھے والے آدمی کو. اور پھر میں دکھاؤں آپ کو ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، رسول ام سلمہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق العامى في الثدي وكان قبل الفطام، وهذا حدیث حسن صحیح. حدیث نمبر 1155 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت سبب محرمیت نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ بچے کا پیٹ دودھ سے بھر جائے، کیونکہ بڑے آدمی کا پیٹ عورت کے دودھ سے نہیں بھرتا. عورت کی دودھ کم ہوتی ہے، آدھا کپ ہوتا ہے، اس سے آپ کم ہوتی ہے. اور کان قبل الفطام، اور فطام دودھ سے نکلنا. فطام عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فطام اس کو بولتے ہیں جب بچہ آپ اس کو دودھ سے، مثلا بچہ 2.5 سال کا ہو گیا، 2 سال 18 مہینے کا ہو گیا، اس کے بعد مائیں جو دودھ نہیں پلاتی، کھانا کھلاتے ہیں نا، تو اس کو فطام بولتے ہیں. اس سے پہلے ہو. ملاحظہ فرمائیے، یہ جامع ترمذی ترجمے کے ساتھ، جلد نمبر 1 حصہ دوم، مکتبۃ العلم اردو بازار میں چھپی ہے. اسی حدیث کا ترجمہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو، اور یہ دودھ چڑھانے سے پہلے ہو، یعنی دودھ پلانے کی مدت میں. یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور جو 2 سال کے بعد پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟
پیغمبر کی اپنی حدیث جی بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، تو وہ جو ہاں۔ سالم والی روایت ہے وہ جھوٹ ہے بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے بھائی خیر پھر بھی دے۔ اس میں اضافہ ہوا ہے بھائی، ایک لحظہ بھائی، پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی عمر کی روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس پڑے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر پلا دو؟ نہیں، وہ دیکھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا دودھ برتن میں نکالنے کی بھی ایک بھائی میرے دودھ سمجھ میں نہیں برتن آتا میں بھائی۔ دیکھیں، یہ ایک جھوٹ ہے بھائی، رضاع بولتے ہیں، رضاع کا مطلب یہی ہے، یہ کسی برتن میں دودھ نکالنا یہ ایک جھوٹی بات ہے جو انہوں نے بنا کے دیا۔ پلائیں گے دودھ؟ ہاں، ملاحظہ فرمائیے، رضاع کس کو بولتے ہیں؟ رضاع بولتے ہیں یہ اسی شرم کو، کی بات ہے بھائی، شرم کی بات ہے یہ۔ رضاع بولتے ہیں یہ آپ چاتی سے کسی کو لے، ایک کتاب العین ہے، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب الذال، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 123 میں، صفحہ نمبر 123 میں، وہاں پہ رضاع کا انہوں نے بتا دیا، تعریف کر دیا۔ صفحہ نمبر 123، رضاع برتن میں رضاع کو بولتے ہیں نہیں ہے، ای مس الثدی، جی رضاع کس کو بولتے ہیں؟ چھاتی، عورت کی جو چھاتی ہوتی ہے، بریسٹ، اس کو چوسنے کا نام ہے رضاع۔ وہ جو برتن سے پیتا وہ رضاع ہوتا ہی نہیں ہے، لغتن سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی اور رضاع مس الثدی ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز دکھاؤں کہ برتن سے پینے کا یہ ایسے جھوٹ ہے انہوں نے جو مشہور کر دیا۔ ایک منٹ ہے، صفحہ نمبر حدیث نمبر 15,000، یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے، السنن الکبریٰ، یہ عائشہ جو ہے، یہ کہتے ہیں نا عائشہ برتن میں پلاتی تھی، یہ جھوٹ ہے بھائی، عائشہ برتن میں نہیں پلواتی تھی۔ جی یہ سنن کبریٰ ہے، جزء سابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 755 میں، 755 میں یہ ہے بھائیو، صفحہ نمبر 755، اس میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 15,646، روایت یہ ہے، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایک دفعہ مسا اور مستین سے، قال كانت عائشة لا تحرم المسة ولا المستين ولا تحرم الا 10 فصاعدا، عائشہ کہتی تھی کہ چوس کے لپینا ضروری ہے، چاتی چوسنا، مستین چوسنا، چوس کے پینا ضروری ہے، اور ایک دفعہ چوسنا، ہاں، اور کہتا نہیں بڑے کے لیے بھی کہتی تھی کہ ایک دفعہ چوسنا کافی نہیں ہے، 10 دفعہ چوسنا، کم از کم 10 دفعہ چوس لے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اچھی بات ہے، اب میں مجھے اجازت دو، دوسرا کال لے لوں، اوکے؟ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی، تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔